اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمعة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الشعراء پچھلی نشست میں تسلسل موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا قائم رکھنے کے لیے جو اس صورت میں نازل ہوئی ہیں، تھوڑا سیشن طویل ہو گیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ تسلسل قائم رکھنا ضروری تھا، ورنہ پھر بات ادھر کی آدھی ادھر، انسان بھول جاتا ہے نا۔ اور آیت نمبر 68 پر ہم لوگ رکے تھے۔ آیت نمبر 69، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ آپ پڑھیں ان پر، پڑھو ان پر واقعات، بڑی خبریں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو، کیا عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم لوگ عبادت کرتے ہیں بتوں کی اور اس کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، وہاں پر اسی سے دعائیں کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا وہ سنتے ہیں جب تم ان سے دعا کرتے ہو؟ اور ينفعونكم اور يضرون، یا وہ تمہیں فائدہ پہنچاتے تم لوگوں کو یا تمہیں نقصان؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ان کی قوم جواب دیتی ہے بلکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح پایا کرتے ہوئے، چونکہ باپ دادا ہمارے والدین کرتے رہے تھے، ہمارے دادا کرتے رہے تھے اسی طرح، تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 74 تھی۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم لوگ اور تمہارے باپ دادا لوگ کس چیز کی عبادت کرتے رہے؟ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، تو بے شک یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو میرے دشمن ہیں، سوائے اس ہستی کے جو رب ہیں تمام جہانوں کے۔ یہ آیت نمبر 77 ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اسی نے مجھے تخلیق کی ہے، اسی نے مجھے بنایا ہے اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ وہی ہستی ہے رب العالمین کی جو مجھے کھلاتی ہے، مجھے پانی پلاتی ہے، مجھے پلاتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ شفا عطا فرماتی ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ رب العالمین کر رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو بتا رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور وہی پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی ہے جس سے میں طمع رکھتا ہوں، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا قیامت کے دن، یوم الدین، حساب کتاب کے دن۔ یہ آیت نمبر 82 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر فرمانا کہ جب میں بیمار پڑ جاؤں یا پڑوں گا تو وہی ہے اللہ مجھے شفا عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر بیماری کا تعلق اپنی ذات سے لیا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے اذن کے بغیر۔ در حقیقت یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آتی تو وہ
اپنے ہی کیے کی وجہ سے آتی ہے۔ اب یہ اشارہ غالباً اسی طرف ہے۔ کچھ لوگوں نے اشارہ دوسری طرف بھی کیا ہے کہ یہ بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، جبکہ اس کی قضا و قدر ہے نا، وغیرہ کچھ مفسرین نے الگ الگ باتیں کی۔ میری نظر میں یہی ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے ہم پر، وہ میرے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اپنے ہی کیے کا نتیجہ ہوتی ہے، اور پھر شفا بھی اللہ ہی تعالیٰ دیتے ہیں، آتی بھی اللہ کے اذن سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری ہماری غلطیوں کو سے درگزر بھی فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 83، رب حبلی حکم والحقنی بالصالحین۔ اب یہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اے میرے رب مجھے عطا فرما حکمت اور فیصلے کی قوت، حکمن و الحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دیں، نیک لوگوں میں شامل فرما دیں یا اللہ۔ وجل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میری زبان کو بعد میں آنے والوں کے لیے سچا بنا دیں یا رب العالمین، یعنی جو میری باتیں ہیں بعد میں آنے والے ان باتوں کو یاد رکھیں، وہ ان کے لیے وہ سچی باتیں ہوں۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے وارث بنائے اس جنت کا جو نعمتوں والی ہے، یعنی آخرت میں وراثت میں مجھے جنت نعیم عطا فرمائے۔ واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو معاف فرما دیں، بے شک وہ تو گمراہ تھے، گمراہوں میں تھے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور نہ شرمندہ کریں مجھے، رسوا کریں اس دن جب سب کو اٹھایا جانے والے دن، جب سب اٹھائے جائیں گے، یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن فائدہ کوئی نہیں پہنچانے والا، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچانے والی، نہ مال نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہی جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، ایسا قلب جو بے عیب ہے، بے داغ ہے، ہر قسم کے مرض سے پاک ہے۔ ہم لوگوں نے پڑھ چکے ہیں مرض، قلب کا مرض، منافقت اور جہالت اور شرک اور بدعت سے پاک ہے، وہی فائدہ پہنچانے والا، یہی وہ چیز ہے جو فائدہ پہنچانے والی ہے۔ یہ آیت نمبر 89۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین۔ اے اللہ ہمیں اپنا زندہ رکھیے اپنا فرما برداری کی حالت میں، ہم آپ کی فرما برداری کرنے والے بنے۔ مسلم کے معنی یہی ہوتا ہے، اللہ کا اطاعت گزار، فرما بردار، اور اسی فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرمائیے گا۔ نیکوں میں ملا دیں، نیکوکار لوگوں میں ملا دیں، صالحین کے ساتھ ملا دیں، اور وہ نہ رسوائی ہو اور نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو، میری دعا میں یا رب العالمین۔ پیاری سی دعا ہے۔ ایک مفسر نے قلب سلیم کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جس کا دل صالح ہو، یعنی شرک اور کفر کے میل و کچیل سے صاف ہو، اللہ کو سچا جانتا ہو، قیامت کو یقینی مانتا ہو، دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو اور عامل ہو اسی پر، اور نفاق وغیرہ سے دل پاک ہو، ایمان اور اخلاص اور نیک عقیدے سے دل صحیح اور تندرست ہو، بدعتوں سے نفرت رکھتا ہو اور سنت سے اطمینان اور الفت رکھتا ہو۔ الحمدللہ بڑے اچھے الفاظ ہیں، اس لیے میں نے آپ کو سنایا۔ یہ ہے قلب سلیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم بنائے، ہم سب کے قلب کو قلب سلیم بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 89 پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے سنانے کے لیے کہا، وہ مکمل ہوتا ہے۔
اب آگے آیات آ رہی ہیں کچھ جن میں قیامت کا کیا حوال ہے، برے لوگوں کا معاملہ، اللہ کے نافرمانوں کا معاملہ اور نیکوکاروں کا معاملہ۔ آیت نمبر 90، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب کر دی جائے گی، قریب ہوگی متقیوں کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا، بالکل واضح کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ کس چیز کی تم لوگ عبادت کرتے رہے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کرتے رہے یا کوئی وہ تمہیں بدلہ ان سے تمہیں ملتا تھا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو وہ سب کو اس میں منہ کے بل ڈبایا جائے گا، اور ان تمام لوگوں کو جو گمراہی میں تھے، یعنی ان کے معبودوں کو، جس کی وہ ان کے الہوں کو جن کو وہ الہ مانتے تھے وہ، اور جو ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کی تمام لشکر سارے کے سارے، قالوا وہم فیہا یختصمون، وہ کہیں گے اور اس میں وہ جھگڑ رہے ہوں گے، کیا کہیں گے، تاللہ ان کن لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم لوگ بڑی گمراہی میں تھے، بہت واضح گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے تم لوگوں کو بنا لیا، برابر کر دیا رب العالمین کے۔ کس سے کہیں گے؟ اپنے ان الہوں سے کہیں گے جو ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، جو بت بنائے ہوں گے یا دوسرے جو بھی ہوں گے جو گمراہ کرنے والے، ان سے وہ کہیں گے وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں نہیں گمراہ کیا مگر ان مجرموں نے۔ وما لنا من شافعین، اور نہیں ہے ہمارے لیے کوئی آج سفارش کرنے والا، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی ایسا گرم جوش دوست جو ہماری جان بچا سکے، جہنم سے نکال سکے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر ہمارے لیے یہاں سے ایک بار نکلنا ہوا تو ہم یقیناً لازماً ہوں گے ایمان والوں میں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ہے نشانی، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور بیشتر انسان نہیں ہیں تسلیم کرنے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب وہ تو العزیز ہے، ہر شے پر غالب ہے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 104 تھی۔ آیت 90 سے لے کے 104 تک یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، جو قیامت کے دن جو کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں ہمیں متقیوں میں شامل فرمائی یا رب العالمین۔ اور یہ شامل ہونا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو اصلاح فرمائے یا رب العالمین۔ آیت 105 سے لے کے 122 تک یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا ان لوگوں سے ان کے بھائی نے، نوح علیہ السلام نے، کہ کیا تم لوگ اللہ کی سزا سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تم لوگوں کے لیے ایک رسول، پیغامبر اور امین، امانت دار، امانت کے ساتھ پیغام پہنچانے والا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ اور میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم لوگوں سے اجر کا سوال نہیں کرتا، کوئی تم سے مزدوری نہیں مانگتا، کوئی تم سے چڑھاوا چڑھانے کے لیے نہیں کہتا جیسے کہ تم اپنے بتوں پر چڑھاتے ہو۔ میرا اجر تو اللہ پر ہے،
جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ فاتقوا اللہ واتیون، تو اللہ کی ناراضگی سے بچو، جہنم کی سزا سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ یہ آیت نمبر 110 تھی۔ قالوا ونؤمن لک واتبعک الارذلون، ان کی قوم نے کہا ہم ایمان لائیں تم پر، تمہاری بات مانیں، جبکہ تمہاری بات ماننے والے ایسے لوگ ہیں جو رذیل لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، وہ تمہاری بات مان رہے ہیں، ہم تمہاری بات مان لیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کی طرف۔ لو تشعرون، اگر تم لوگوں کو اس کا شعور ہو تو اللہ نے ان کا حساب لینا ہے، میرے لیے نہیں حساب لینا۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور نہ میں دھکے دینے والا ہوں ایمان والوں کو، جو ایمان لائے ہیں وہ میرے قریبی ہوں گے، انہیں میں دھکے دے کے بھگانے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں سوائے اس کے کہ خبردار کرنے والا اور کھلا کھلا خبردار کرنے والا، اللہ کی سزا سے، قیامت کی رسوائی سے اور جہنم سے خبردار کرنے والا ہوں۔ یہی کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ قریش کے سرداروں نے کہا کہ تم اپنے پاس سے ان چھوٹے لوگوں کو ہٹاؤ، یہ چھوٹے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، غلام، باندی، ہے نا، جو معاشرے میں چھوٹے لوگ تھے، وہی لوگ تھے جو ایمان، اس لیے کہ ایسے لوگوں کا کچھ جاتا کچھ نہیں۔ بڑے لوگوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے مان لیا تو پھر ان کی بڑائی جاتی رہے گی، ان کی عظمت کا جو احساس لوگوں میں ہے وہ جاتا رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ روم نے پوری طرح تسلیم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوئی ایمان لانے کی، کیونکہ پتہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد سلطنت چلی جائے گی۔ تو یہی خوف ان لوگوں کو ہوتا ہے، اور یہی بات نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی کہا گیا۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے، انبیاء رسولوں کی دعوت پر جو معاشرے کے سب سے چھوٹے لوگ، سب سے کمتر لوگ ہوتے ہیں، وہی سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں۔ آیت نمبر 116، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح، اگر تم باز نہیں آئے، ختم نہیں کیا اپنا یہ سلسلہ، تو تمہیں سنسار کرنے والوں میں شامل کر دیا جائے گا، تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ قال ربی ان قومی کذبون، اب یہ وقت ہے کہ دعا کرتے ہیں نوح علیہ السلام، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، تو میرے درمیان اور میرے قوم کے درمیان قطعی فیصلہ فرما دیں یا رب العالمین، اور بچا لیں ہمیں، مجھے اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے میرے ساتھ ایمان لایا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے بچا لیا انہیں اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْبَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا جتنے لوگ اس کے بعد باقی رہ گئے۔ ظاہر ہے کشتی میں لوگ جو سوار ہوئے، اس کے علاوہ تمام لوگ غرق کر دیے گئے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب وہ تو ہے ہر شے پر غالب، مکمل قدرت رکھنے والے، اقتدار والے، اور رحیم ہیں، رحم فرمانے والے۔ نوح علیہ السلام کے واقعات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے سورہ ہود میں، کافی طوالت کے ساتھ وہاں پر ہم لوگوں نے پڑھا۔ سورہ ہود، یہ سیشن 135 سے 141۔ پھر المومنون، سورہ المومنون میں جو
203 سے 207 سیشن ہیں ان میں. پھر 29 پارے میں ایک صورت آ رہی ہے، پوری صورت نوح علیہ السلام کے نام سے، اور پورا واقعہ یہاں پر، لیکن اس سے مقابلہ کریں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کو بتایا ہے اور وہاں کتنی تفاصیل سے چیزوں کو بیان کیا. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ سب سے پہلے انبیاء اور رسولوں کو جو متعارف کرایا گیا مکے والوں سے، تو وہ غالباً یہی صورت ہے، سورۃ الشورى. واللہ عالم. آیت نمبر 122 یہاں میں رک رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب. ایک بات کہنا بھول گیا، خیال نہیں رہا، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال ان میں دعوت دی، اسلام کی، دین کی. 950 سال. قرآن کے ایک مقام پر آپ پڑھیں گے کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اتنے ہی لوگ ایمان لائے جو ایک کشتی میں سوار تھے، باقی سب غرق کر دیے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والوں میں بنائے، شامل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.